نافرمانیوں سے حالات مصیبتوں والے بن جاتے ہیں، اور جب زندگی اطاعت پر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے حالات کو بدلتے ہیں۔ اس لیے دعوت ہے کہ اپنی زندگی ایمان والی، اور ایمان اطاعت والا، اطاعت اور تابعداری یہ اصلی چیز ہے، اسی کے لیے پیدا کیا ہے، اسی کے لیے رسول آئے ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے تو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اپنی دعوت سے، اپنی تعلیم سے اللہ کے بندوں میں اطاعت لاوے، کہ بندے اطاعت والے بن جائیں۔ جب وہ اطاعت والے بن جائیں گے تو ان پر رحمتوں کے حالات آئیں گے، اور جب ان کی اطاعت چھوٹ جائے گی تو پھر رحمتوں کے حالات بدل جائیں گے، کہ اب مصیبتوں کے حالات آئیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ میرے دوستو اپنی بات پہنچاتے ہیں، اور بندہ قبول کرتا ہے تو اس کو آگے بڑھاتے ہیں، ہدایت میں آگے بڑھاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ نہیں مانتا ہے تو، اور اپنی بات پر رہتا ہے تو پھر پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے۔ نہ ماننے کی وجہ سے سب سے پہلے پریشانیاں دلوں میں ڈالی جاتی ہیں، کہ دل پریشان ہے، مختلف قسم کی پریشانیاں دلوں میں پڑتی ہیں، تاکہ پریشانیوں سے توبہ کرے۔ پریشانیاں اس لیے ڈالی ہے کہ توبہ کرے۔ توبہ نہیں ہوتی تو جو پریشانیاں دلوں میں پڑی ہے وہ اسباب میں آئے گی۔ جو پریشانیاں دلوں میں تھی ابھی تو کہ یوں ہوگا، یوں ہو جائے گا، کہ وہ پریشانیاں جو دلوں میں تھی اس کو اسباب میں لاتے، پھر حاکم کی حکومت میں، تاجر کی تجارت میں، زمیندار کی زمینداری میں، مالداری کی مالداری میں، جو اسباب لے کر آدمی بیٹھا ہے اس اسباب میں پریشانیاں پڑتی ہیں۔ اس کی مثالیں قرآن پاک میں کہ فرعون نے بات نہیں مانی تو اس کی حکومت پر پریشانی آئی، حکومت پریشان ہو گئی، پانی نہیں ہے، برسوں تک قحط سالی چلی، پانی نہیں ہے، حکومت پریشان ہو گئی۔ یمن میں قوم سبا تھی، وہ بڑی زمیندار، بڑے بڑے فارم ان کو اللہ نے 13 نبی بھیجے ان کے پاس ہدایت کے لیے، انہوں نے بات نہیں مانی، اپنے عیش میں رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زمینداری پر پریشانیاں ڈالی، کہ جس پانی سے وہ زمین سیراب ہوتی تھی، پانی کی وجہ سے وہ آباد ہوتی تھی، اس پانی کو اللہ نے سیلاب بنایا۔ پانی ساری زمینیں اور ساری چیزیں اجڑ گئی، وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، کہ ساری ان کے فارم، ان کے باغات کہ ان کو توڑ تاڑ کر کے رکھ دیا۔ جس پانی سے آباد کرتے تھے اس پانی سے برباد کیا، حالات بدل گئے۔ یہ مثالیں دی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ تعالیٰ آباد کرنا بھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ برباد کرنا بھی جانتے ہیں۔ تو حکومت پر تو ان پر اس کے حساب سے پریشانی آئے گی، زمیندار پر اس کے حساب سے پریشانی آئے گی، کہ جو اسباب لے کر بیٹھا ہے اس اسباب پر اللہ پریشانیاں ڈالتے ہیں۔ اس کی مثالیں قرآن پاک میں، کہ دلوں میں پریشانیاں آئے گی، اسباب میں پریشانیاں آئے گی۔ یہ کیوں؟ تاکہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ کی طرف رجوع کرانے کے لیے یہ ہوتا ہے۔ ادنا درجے کی سزا اعلیٰ درجے کی سزا سے پہلے دیں گے تاکہ اللہ کی طرف یہ بندے رجوع کریں۔ ابھی آخری سزا نہیں آئی ہے، ابھی ادنا درجے کی سزا آئی ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم اعلیٰ درجے کی سزا دکھانے سے پہلے، اعلیٰ درجے کی سزا کہ وہ آخرت میں ہے، موت کے بعد ہے، اس میں کوئی اپیل نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہ آخری ہے۔ وہ اعلیٰ درجے کی سزا سے پہلے ہم دنیا میں ادنا درجے کی سزا چکھاتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں۔
وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. رجوع کرانے کے لیے یہ حالات بگاڑے جاتے ہیں تاکہ رجوع کریں. تو دلوں کی پریشانیاں، اسباب کی پریشانیاں، یہ رجوع کرانے کے لیے ہوتی ہے. پہلے تو اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں، بشارتیں سناتے ہیں، فضائل بتاتے ہیں. جب وہ بات قبول نہیں ہوتی تو پھر یہ راستہ کہ اب ان کے حالات بگاڑے جائیں گے، ان کے دلوں میں پریشانیاں پڑے گی، ان کے حالات میں خرابیاں آئے گی، تاکہ اللہ کی طرف رجوع کریں. اگر اب بھی اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ حالات کو بدل دیں گے. یہ نبیوں کی تعلیم ہے. جو حالات بگڑتے ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے. دلوں میں ایمان اور یقین، خدا کا خوف پیدا ہو جائے، جان اور مال کا استعمال صحیح ہو جائے. یہ علاج ہے. یہ علاج ہے کہ دلوں کا یقین صحیح ہو، اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے، جو اللہ کے حکم پر چلاوے، اللہ کی رحمت کی امید ہو جائے تاکہ اللہ کے اطاعت پر لے جاوے، اور جان مال کا استعمال صحیح ہو جائے. کہ اگر یہ ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ حالات کو صحیح کریں گے، برکتیں آئے گی، برکتیں آئے گی. اللہ تعالیٰ کے حکموں کا اللہ تعالیٰ کے حکموں میں برکت بھی ہوتی ہے، بدلہ بھی ہوتا ہے. اپنے حکموں کی برکتیں بھی دیں گے اور بدلہ بھی دیں گے. بدلہ آخرت میں دیں گے، برکت دنیا میں دیں گے. نماز کی برکت بھی ہے، نماز کا بدلہ بھی ہے. ہاں، دونوں ہیں. برکت بھی دیں گے، بدلہ بھی دیں گے. یہ کب ہے کہ جب بات مانی جائے گی، اور بات نہیں مانی تو پھر برکتوں سے محروم ہو جائیں گے اور پریشانیوں کا شکار ہوں گے. پریشانیاں ڈالی جاتی ہے توبہ کرانے کے لیے کہ توبہ ہوئی کہ حالات صحیح ہو جائیں گے. نبیوں کی دعوت میں یہ ہے. اس لیے میرے دوستو، اصلی مقصد تو زندگی کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے ساتھ زندگی گزاری جائے. یہ زندگی کی اصلی کمائی ہے. زندگی کی اصلی کمائی، کہ زندگی کی اصلی کمائی کیا ہے؟ کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے حکم پورے کیے جائیں. پہلا یہ حکم ایمان کا ہے، وہ تو اصل ہے. پھر ایمان کے بعد اللہ کی عبادت کا حکم ہے کہ ایمان کے بعد اور ایمان کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جائے. عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. جان مال کی طاقت عبادت کرنے کے لیے دی ہے. گناہ کرنے کے لیے کوئی طاقت اللہ نے نہیں دی ہے. گناہ کرنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں بنائی ہے کہ وہاں جا کے گناہ کر لو. تو گناہ کے لیے زمین میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور کوئی طاقت اللہ تعالیٰ نے جانے والی نافرمانی کے لیے نہیں دی ہے.